بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کے پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان نواز بھٹو آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، پی ٹی آئی کو کل زور کا جھٹکا لگنے کا امکان ہے، جبکہ اسٹیبلشمنٹ نے حکومت کو اہم فیصلے سے آگاہ کر دیا ہے۔ رواں سال اس ملک کے لیے انتہائی اہمیت اختیار کر چکا ہے کہ عمران خان کو اکتوبر 2023 تک انتظار کرنے کا پیغام موصول ہو چکا ہے۔ پہلے ایک زرداری سب پر بھاری، پھر ایک زرداری سب سے یاری، اور اب ایک زرداری پکی یاری۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ تو ناظرین، آج ہم ان انتہائی اہم امور پر آپ سے بات کریں گے، اور اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آئے تو مہربانی کر کے اس کو لائک کرنا، شیئر کرنا اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، یہ آپ سے ہماری درخواست ہے۔ تو ناظرین، پی ٹی آئی کو کل ایک زور کا جھٹکا دھیرے سے لگنے کا امکان ہے، اور جیسا کہ پی ٹی آئی کے وکیل انور منصور نے فارن فنڈنگ کیس میں الیکشن کمیشن میں اپنے دلائل مکمل کر لیے ہیں، جس کے بعد دلائل مکمل کرنے کے بعد انہوں نے ایک درخواست دائر کی تھی، جس میں انہوں نے الیکشن کمیشن سے درخواست کی تھی کہ ان کے کیس کا فیصلہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے فارن فنڈنگ کیس کے ساتھ سنایا جائے۔ ناظرین، یہ پی ٹی آئی کی خواہش ہے یا ان کو تھوڑی سی مہلت درکار ہے، یا وہ تھوڑا سا ٹائم چاہتے ہیں، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہونے جا رہا۔ تاہم اس چیز کا قانونی ماہرین ایک قوی امکان ظاہر کر رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے جناب انور منصور صاحب کی طرف سے پیش کی جانے والی درخواست جو دوسری جماعتوں کے فارن فنڈنگ کیس کے ساتھ منسلک کرنے کی ہے، اس کو تکنیکی بنیادوں پر مسترد کیے جانے کا امکان ہے۔ اور دوسری جانب اس حوالے سے جناب اکبر ایس بابر کے جو وکیل ہیں، انہوں نے جواب الجواب کی تیاری مکمل کر لی ہے، اور ان کے جواب الجواب کا جو دورانیہ ہوگا وہ بمشکل 1 گھنٹے سے 1.5 گھنٹے تک کا ہو سکتا ہے۔ تاہم اگر کوئی نئی سچویشن پیدا ہوئی تو یہ دورانیہ زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹے تک کا ہو سکتا ہے، تاہم اس سے زیادہ طویل نہیں کیا جائے گا۔ تو ناظرین، اگر اکبر ایس بابر کے وکیل کی طرف سے جواب الجواب کا جو معاملہ ہے اس کو کل ہی مکمل کر لیا جاتا ہے، یعنی پیر کے روز مکمل کر لیا جاتا ہے، تو اس کے بعد الیکشن کمیشن فیصلہ محفوظ کر لے گا۔ تو اگر فیصلہ محفوظ کر لیا جاتا ہے تو ایسی صورتحال میں جو فیصلہ متوقع یا امکانی فیصلہ یا متوقع طور پہ جو فیصلہ آ سکتا ہے، اس میں جو سب سے بڑی چیز ہوگی، جتنی بھی فارن فنڈنگ میں، یا ہم آپ کو پہلے بھی آگاہ کر چکے ہیں کہ جتنی بھی ممنوع فنڈنگ ثابت ہوگی، وہ تمام فنڈنگ ان کو بحق کے سرکار جمع کروانی پڑے گی یا واپس کروانی پڑے گی۔ جبکہ الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار ہوگا کہ وہ آئین کے آرٹیکل 17 کے تحت وفاقی حکومت کو ایک ریفرنس ارسال کرے، اور جس میں وہ ان سے درخواست کی جائے گی کہ وہ پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے اس کے اور اس کی پارٹی سے متعلق حتمی فیصلہ کریں، اور اس سے متعلق پھر وہ معاملہ سپریم کورٹ میں جائے گا۔ تاہم اس چیز کا قوی امکان ہے کہ فیصلہ محفوظ کل ہی کر لیا جائے گا، اور اس کو جلد سے جلد سنانے کی کوشش کی جائے گی، کیونکہ ہم جیسے کہ پہلے ہی آپ کی خدمت میں عرض کر چکے ہیں کہ فارن فنڈنگ یا ممنوع فنڈنگ کیس کا جو معاملہ ہے پی ٹی آئی کا، یہ پچھلے 8 سال سے الیکشن کمیشن میں زیر التوا ہے، اور اب اس پر مزید التوا ممکن نہیں ہے۔ اس سے پہلے 4 سال تک محض اس لیے ان کو التوا رہا کہ ان کی اپنی حکومت تھی 3.5 سال تک، اور اس سے پہلے جو ان کو التوا رہا وہ تکنیکی بنیادوں پر رہا۔ تو ناظرین، اس لیے جو ہے وہ یہ توقع کی جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب، سابقہ وزیر اعظم، ان کو ایک بڑا جھٹکا لگ سکتا ہے اس فیصلے سے، کیونکہ جو مخلوط حکومت ہے یا جو اتحادی حکومت ہے، اس نے آرٹیکل
आइन के आर्टिकल 17 के तहत रेफरेंस मिलने की सूरत में इमरान खान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इरादा पहले से ही कर रखा है। नाज़रीन, दूसरी अहम बात यह है कि इस्टेब्लिशमेंट ने हुकूमत को अहम फैसले से आगाह कर दिया है। तो इस्टेब्लिशमेंट ने जिस फैसले से हुकूमत को आगाह किया है उसमें हुकूमत से कहा गया है कि वो अपनी जो मुद्दत है वो पूरी करेंगे और इस हवाले से उनको किसी किस्म की जो है वो रुकावट उनके उसमें नहीं डाली जाएगी। और क्योंकि ये साल पाकिस्तान की मतलब इस हमारे मुल्क के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। अब इसलिए भी अहमियत का हामिल है कि अभी तक FATF की तरफ से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान नहीं किया गया है। और FATF की जो रिपोर्ट है वो मुमकिन है कि जो अक्टूबर में उनका वफद यहाँ पर आएगा और जिन मामलात का वो जायज़ा लेगा उसके बाद पाकिस्तान को हतमी तौर पर ग्रे लिस्ट से निकालने का ऐलान किया जाएगा। और एक और अहम तरीन बात यानी एक और तकनीकी बात वो ये है कि IMF से इस वक्त तक मुज़ाकरात तो हो चुके हैं, IMF से बातचीत तो चल रही है, लेकिन ये बातचीत या ये जो मुज़ाकरात हैं ये रवां साल यानी आने वाले आइंदा चंद माह जो हैं उनमें जो है वो IMF का एक वफद पाकिस्तान का दौरा करेगा और इस दौरे के बाद जो है वो पाकिस्तान को कर्ज जो है वो जो इंस्टॉलमेंट रहती है या जो किस्त रहती है उसके जारी करने का फैसला होगा। यानी इस साल में ये दो बहुत बड़े इवेंट हैं। और तीसरा जो बहुत बड़ा इवेंट है वो है नवंबर में जो है वो अहम तैनातियाँ। इस वक्त तक चेयरमैन नेब की भी तैनाती जो है वो भी इल्तवा में है और अपना स्टेट बैंक में जो उस स्टेट बैंक में भी एक अहम तैनाती जो है वो इल्तवा का शिकार है। और इसी तरह जो है वो कुछ और इदारों की तैनातियां भी इल्तवा का शिकार हैं जो रवां बरस यानी नवंबर और दिसंबर से पहले मुकम्मल करनी है, जिनमें एक अहम जो तैनाती है वो नवंबर में होनी है जो है हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की। तो इस हवाले से जो है वो ये तमाम इंतहाई मामलात जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती कि इसमें कोई तनाज़ा पैदा हो या कोई जो है वो कोई ऐसे इश्यूज़ पैदा हों कि जिसकी वजह से ये तमाम तैनातियाँ इल्तवा का शिकार हो जाएं। तो इस हवाले से इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से हुकूमत को आगाह किया जा चुका है कि आप बेफिक्र होकर आप अपने हुकूमती उमूर अंजाम दें और अपना आगे बढ़ें। तो नाजरीन, इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि रवां साल इस मुल्क के लिए इंतहाई अहमियत अख्तियार कर गया है और हमारे ज़राए का ये भी कहना है कि इस हवाले से साबिक वज़ीर-ए-आज़म और चेयरमैन PTI जनाब इमरान खान साहब को एक पैगाम के ज़रिए आगाह कर दिया गया है कि अक्टूबर 2023 तक वो इंतज़ार कर लें। इस दौरान जो है वो अपनी सियासत की सिमत जो है वो दुरुस्त करें ताकि जो है वो अगले इंतखाबात के मामलात में या अगले इंतखाबात में वो हिस्सा ले सकें। ताहम उनको ये वाज़ेह तौर पर पैगाम पहुंचा दिया गया है कि अक्टूबर 2023 तक उन्हें इंतज़ार करना पड़ेगा। तो अगर अक्टूबर 2023 तक उन्हें इंतज़ार करना पड़ता है तो यकीनन वो अपने इस 1.5 साल की मुद्दत के दौरान अपनी सियासी जो उनका है जो वजूद है, अपने उस सियासी वजूद को बरकरार रखने के लिए वो यकीनन मुल्क में कोई लॉन्ग मार्च जैसा या कोई एहतजाज जैसा या कोई रैलियों जैसी या कोई जलसों जैसा ऐसा कोई प्रोग्राम तो मुरतब दे सकते हैं। ताहम ये भी ज़रा का कहना है कि लॉन्ग मार्च फ़िलहाल एक माजी का किस्सा बन चुका है। तो नाजरीन, जैसा कि हमने आपसे पहले ही कहा कि पहले कहा जाता था कि एक ज़रदारी सब पर भारी और फिर कहा गया कि एक ज़रदारी सबसे यारी। ये सबसे यारी वाला जो स्लोगन है ये उस वक्त आया जब जो है वो PDM तश्कील दिया जा रहा था और PDM में जब सब जमातें आमने सामने बैठीं
اور جب سب جماعتوں نے عمران خان کو ہٹانے کے لیے پیش قدمی کی تو اس وقت یہ نعرہ سامنے آیا تھا کہ ایک زرداری سب سے یاری، لیکن اس وقت جو نعرہ سامنے آیا ہے اس میں کہا جا رہا ہے کہ ایک زرداری پکی یاری۔ تو اس پکی یاری کا جو مطلب ہے وہ اس کے تو کئی مطلب نکالے جا سکتے ہیں، تاہم ایک مطلب یہ بھی نکالا جا رہا ہے کہ پکی یاری جو ہے وہ ان سے ہے جو ہمیشہ سے جن کے پاس اس ملک کے اقتدار کی کنجیاں رہی ہیں، یا جن کے پاس ہمیشہ اس ملک کے اختیار کا اپنا ملک کے اقتدار کے اقتدار کی منتقلی کا جو ہے وہ اپنا رہا ہے، ان کے ہاتھ میں سب کچھ رہا ہے۔ تو اس وقت جو ہمارے ذرائع کا کہنا ہے کہ ان کا جو معاملہ ہے وہ ان سب کے ساتھ چل رہا ہے، تو اس لیے اب یہ یاریاں جو ہیں یہ پکی تھوڑی سی ہو گئی ہیں، تھوڑی سی نہیں بلکہ زیادہ پکی ہو گئی ہیں، اور زیادہ پکی ہونے کی وجہ سے ہی جو ہے وہ آصف زرداری صاحب نے جو سابق صدر بھی انہوں نے پنجاب میں ڈیرے ڈال رکھے ہیں، اور وہ مسلسل جو ہے وہ پارٹی رہنماؤں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے بھی جو چیز سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ آصف علی زرداری صاحب شاید یہ توقع رکھتے ہیں کہ آئندہ عام انتخابات کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی اس ملک کی حکمران جماعت ہوگی، اور کچھ صوبوں میں، سندھ میں تو ان کی یقیناً جو ہے وہ حکومت ہوگی ہی ہوگی، تاہم کے پی، گلگت بلتستان اور بلوچستان میں ان کی اتحادی گورنمنٹ ہوگی، یہ جیسا کہ میں نے کل ہی آپ کو ایک تجزیے میں آگاہ کیا تھا۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آئے تو مہربانی کر کے سبسکرائب کرنا، لائک کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔